لیکن یہ آپ کے کرنے والے کام تو نہیں ہے نا, یہ تو بیوی کے کرنے والے کام ہے. مسکان, میری بھی نا پہلے یہ ٹپیکل مردوں والی سوچ تھی. حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرو. ہمارے نبی اللہ کے پیارے ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے, گھریلو کام میں ان کی مدد کرتے تھے. کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ آئی نو, ہم مردوں نے نا رسومات کو اپنا کر سنت کو فراموش کر دیا. آپ اور بھی بتائیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. موہنی, میں ایکچولی ہم دونوں کے ریلیشن شپ کو لے کر بہت زیادہ سٹریس میں آ گیا ہوں. مجھے بہت برا لگا ہے کہ مام نے تمہیں بانجھ کہا ہے. میں تو ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کے پھینک چکی ہوں, تو تم کیوں اتنا سیریس لے رہے ہو؟ بھائی ہم دونوں اپنی لائف میں خوش ہیں. مجھے اپنی فیملی مکمل کرنی ہے, بچہ چاہیے مجھے. تمہاری ماں اور بہن سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا میرا. تم پر جتنا اعتبار کرتا تھا وہ سب توڑ دیا تم نے. یہ موہنی جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی. دفع ہو جاؤ یہاں سے. میرا مقابلہ تم کیا, تمہارا پورا خاندان بھی اٹھ کر آ جانا تو بھی نہیں کر سکتا. آئی سمجھ؟ مرزا بھائی دوسری شادی کرنے والے. یہ لڑائی جھگڑے جلدی طلاق پہ ختم ہوں گے. اوئے, اندھے ہو کیا؟ بائک ہٹاؤ میری گاڑی کے آگے سے. ہٹا لوں گا, پر موہنی سے بات کرنے کے بعد. اچھا نہیں کیا تم نے موہنی, شادی کے وعدے دعوے میرے ساتھ. پاگل واگل ہو کیا؟ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کون ہو بھائی, اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اور بیا اس سیٹ سے رچا لیا تم نے. یہ جو موہنی کا سایہ پڑ گیا شاپنگ پہ, کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے. تمہاری بھی تو گڈ نیوز 5 سال کے بعد آئی, تو مطلب یہ تھوڑی کہ تم بانجھ ہو. لیکن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ بانجھ کا سایہ پڑنا اچھا نہیں ہوتا. وہ تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اس لڑکی کا دل جلانے کے لیے. ماما, آپ میرا کمپیریزن اس موہنی کے ساتھ کر رہی ہیں. اور وہ میری ناپسندیدہ بہو ہے. یہ اچھا ہے, ایک طرف آپ اسے گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہی ہیں اور دوسری طرف اسی سے ہمدردی کر رہی ہیں. بیٹا یہ ساس کی سائیکی ہے, بس بیٹے کی پسند ہے, اس لیے کچھ باتیں ایسی بھی کہہ دیتی ہوں میں اس کو جلانے کے لیے. اور تم نے جو کل رات اس کے پیچھے لگایا تھا بھوت, اس سے تو کوئی کمال نہیں دکھایا. بائک خراب ہو گئی تھی راستے میں, لیکن آپ فکر مت. دوستو, ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے. اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی, لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے. یہ بات جب موہنی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے, کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے. اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے. اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے موہنی, کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی. جس کے بعد پوچھتا ہے زارون, آخر کیا ہوا ہے موہنی, تم اتنی پریشان کیوں ہو, کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا. یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے. اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی. زارون اسے کہتا ہے, آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی, تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا, اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے. آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے. یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے. دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا, یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں. تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی. دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں.
یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی تو مذاق اڑاتی ہے زائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا موہنی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد زائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے۔ یہ بات جب موہنی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے۔ اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے موہنی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی۔ جس کے بعد پوچھتا ہے زارون آخر کیا ہوا ہے موہنی، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی۔ زارون اسے کہتا ہے آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی، تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے، آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں، تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی۔ دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ
دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی تو مذاق اڑاتی ہے عائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا موہنی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد عائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے۔ یہ بات جب موہنی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے۔ اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے موہنی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی۔ جس کے بعد پوچھتا ہے زارون آخر کیا ہوا ہے موہنی، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی۔ زارون اسے کہتا ہے آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی، تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے، آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں، تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی۔ دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی
تو مذاق اڑاتی ہے زائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا مونی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد زائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے۔ یہ بات جب مونی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے۔ اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے مونی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی۔ جس کے بعد پوچھتا ہے زارون آخر کیا ہوا ہے موہنی، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی۔ زارون اسے کہتا ہے آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی، تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے، آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں، تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی۔ دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی تو مذاق اڑاتی ہے زائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا مونی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی
تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد عائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے۔ یہ بات جب موہنی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے۔ اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے موہنی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی۔ جس کے بعد پوچھتا ہے زارون آخر کیا ہوا ہے موہنی، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی۔ زارون اسے کہتا ہے آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی، تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں، تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی۔ دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی تو مذاق اڑاتی ہے عائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا موہنی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے،
کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد عائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے۔ یہ بات جب موہنی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے۔ اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے موہنی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی۔ جس کے بعد پوچھتا ہے زارون آخر کیا ہوا ہے موہنی، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی۔ زارون اسے کہتا ہے آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی، تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں، تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی۔ دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی تو مذاق اڑاتی ہے عائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا موہنی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد عائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا،
تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی کے نام جائیداد تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی پاور آف اٹارنی جو تھی وہ اس کی ساس کے پاس ہے۔ یہ بات جب موہنی کو پتہ چلی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ بھی ابھی کر نہیں سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے زارون کی ماں کے دستخط کی ضرورت ضرور پڑنے والی ہے۔ اب یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہے موہنی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے جو کچھ وہ زارون کی ماں کے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کبھی بھی اسے جائیداد بیچنے نہیں دے گی۔ جس کے بعد پوچھتا ہے زارون آخر کیا ہوا ہے موہنی، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر موہنی کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن سے بڑا کون دشمن ہے اس دنیا میں میرا۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے زارون کہ موہنی کتنی لالچی عورت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کری تھی۔ زارون اسے کہتا ہے آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے موہنی، تمہاری خاطر میں اپنی ماں سے لڑا اور جتنا اعتبار میں نے تمہارے اوپر کیا نا آج سب وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج میرے سامنے تمہارا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر زارون وہاں سے جانے لگتا ہے تو موہنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون کی جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ جو موہنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی ہیں، تم دیکھنا یہ لڑکی خود یہاں سے طلاق لے کر جائے گی۔ دوسری طرف مسکان کا جو باپ تھا وہ آیا تھا ایان کے پاس اور اسے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے ایان کو کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ابا اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موہنی اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی تو مذاق اڑاتی ہے زائشہ اس کا اور کہتی ہے تم تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی نا موہنی، تمہارا تو کچھ بھی تمہیں ملا ہی نہیں، سب کچھ اماں کے نام پر ہی ہے، جب تک اماں سائن نہیں کریں گی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کہتی ہے موہنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو تم میرا مذاق اڑاؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا مقابلہ تم کیا بلکہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آ جائے کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد زائشہ اس دفعہ خاموش نہیں رہے گی، اس کی بے عزتی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم نے زارون سے شادی صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کری تھی نا، اب دیکھو کیا ہوا، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب کافی زیادہ پریشان تو ہے یہ موہنی، وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف زارون ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا اور وہ رحمہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔
زارون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، لیکن رحمہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں زارون تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون رحمہ کی پیشکش قبول کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔